بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مصر کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے اور یہ وہ واحد ملک ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سے زیادہ بار آیا ہے۔ اہل مصر کے حسن و جمال کے قصے صدیوں سے مشہور ہیں۔ مصر کی سحر انگیز تاریخ ملکہ کلیوپیٹرا کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ ملکہ کلیوپیٹرا مصر کی ایک ایسی ہی حسین و جمیل ملکہ گزری ہے جس کے لازوال حسن پر بے شمار پینٹنگز اور مجسمے تیار کیے جا چکے ہیں۔ وہ کئی ناولوں، افسانوں اور کہانیوں کا موضوع بن چکی ہیں اور اس پر ہالی ووڈ سمیت دنیا بھر میں فلمیں بنائی گئی ہیں جن میں اس کے کردار الزبتھ ٹیلر اور صوفیہ لارن جیسی حسیناؤں نے ادا کیا، جس میں اسے حسن کی دیوی، بے وفائی کی علامت اور زہریلی ناگن جیسے القابات دیے۔ مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی پہلی سیلیبریٹی کا درجہ رکھنے والی ملکہ کلیوپیٹرا در حقیقت کون تھی۔ اپنے سگے بھائیوں سے شادی کرنے والی ملکہ کلیوپیٹرا نے خود کو سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کیوں کی تھی؟ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، ملکہ کلیوپیٹرا مصر کی سلطنت بسلیموس کی آخری ملکہ تھی جس نے سن 51 قبل مسیح سے 30 قبل مسیح تک حکمرانی کی اور جس خاندان سے اس کا تعلق تھا یعنی بطلیموسی خاندان نے مصر پر تقریباً 300 سال حکمرانی کی اور مصر کے فرعونوں کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ قدیم مصر کی تاریخ میں کلیوپیٹرا نام کی ملکائیں گزری ہیں جن میں سے سب سے زیادہ شہرت 7ویں ملکہ نے حاصل کی جس کی وجہ اس کا بے حسن اور با اثر شخصیت تھی۔ کلیوپیٹرا وہ فرعون کی ملکہ تھی جس کے ہوشربا حسن اور قیامت خیز جوانی کی وجہ سے سلطنت روم کے نام ور جرنیلوں نے خاک و خون میں رنگ کر عظیم و شان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قدرت نے اسے دلکش حسن اور جادوئی شخصیت سے نوازا تھا۔ مورخین کے مطابق وہ حسن کی چاشنی اور ذہانت کے جادوئی ہتھیاروں سے لیس ایک پر اسرار اور مکار عورت تھی جو سلطنت روم پر قابض ہونا چاہتی تھی۔ ناظرین، تاریخ میں فرعونوں کے کردار اور روایات کے مطالعے کے بعد کلیوپیٹرا کی شخصیت کا تجزیہ قدرے مختلف ہے۔ ناظرین، ملکہ کلیوپیٹرا کی شادی سے بھی کئی کہانیاں منسوب ہیں۔ قدیم مصری مملکت میں تمام بادشاہ خود کو فرعون کہلاتے تھے اور روایات کے مطابق شہنشاہ اپنی سگی بہن سے شادی کرتا تھا۔ کلیوپیٹرا کے 2 سگے بھائی تھے، ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا۔ وہ دونوں 13ویں اور 14ویں فرعون کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ 51 قبل مسیح میں باپ کے مرنے پر کلیوپیٹرا کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا اور اس نے اپنی 11 سالہ بہن سے شادی کر لی۔ اس کی ہلاکت کے بعد چھوٹے بھائی نے تخت و تاج سنبھالا اور اس نے بھی روایات کے مطابق اپنی اسی بہن سے شادی کی تو کلیوپیٹرا 18 سال کی بھرپور جوان اور خاوند صرف 13 سال کا نابالغ بچہ تھا۔ بڑے بھائی جیسے بھرپور مرد کے ہاتھوں میں جنسی کھلونا بن کر آتش فشاں بن جانے والی کلیوپیٹرا کا 11 سال کم سن بھائی اس کی فطری طلب میں آگ لگانے کا موجب بن گیا تھا، لیکن ان کے خاوند کی نااہل رفاقت نے ملکہ کو جنسی تسکین کے لیے خوب سے خوب مرد کی تلاش میں سرگرداں بنا ایک ایسی جنسی ہوس کی پجاری بنا کر رکھ دیا جس نے پھر اپنی موت کو گلے لگانے تک کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کم سن شاہ بطلیموس جو بیک وقت اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا اور شوہر بھی تھا اور اس کے اقتدار کا دور پر اشوب اور قانونی معاملات پر گرفت انتہائی کمزور تھی، مگر حکومت کے تیسرے سال دیگر وزیروں کے بھڑکانے پر اس نے حکومت کا کلی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر ملکہ کلیوپیٹرا کو جلا وطن کر دیا اور یوں وہ مصر چھوڑ کر شام میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ ناظرین، ملکہ کلیوپیٹرا نے شام جا کر اپنی سلطنت کی واپسی کے لیے فوج اکٹھی کی، مگر وہ جانتی تھی کہ جب تک اس کی پشت پر کسی بڑی طاقت کا ہاتھ نہ ہو وہ مصر کی حکومت واپس نہیں لے سکتی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے اس دور کی سب سے بڑی جنگی قوت روم کے شہنشاہ جولیس سیزر سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کلیوپیٹرا کے مار کا عشق کا پہلا شکار بھی روم کا شہرہ آفاق حکمران جولیس سیزر تھا، جو پہلے بھی ایک بار اس کے بھائی یعنی شوہر اور اس کی ثالثی کے لیے مصر آیا تھا، مگر اس کے سحر انگیز حسن اور زلفوں کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں ہی مقیم رہا تھا۔
क्लियोपेत्रा जो हसीन होने के साथ साथ इंतहाई शातिर और चालाक भी थी, उसे किसी तरह मालूम हो गया था कि जूलियस सीजर इसके हुस्न का दिलदादा है और फिर वो किसी भी सूरत में जूलियस सीजर तक पहुंचना चाहती थी। तो इसने एक तरकीब निकाली। इसने अपने आप को एक कालीन में लपेटा और वो कालीन अपने खास आदमी के जरिए जूलियस सीजर तक पहुंचा दी। ऐसा ऐन मुमकिन था कि जूलियस सीजर इसको पकड़कर इसके भाई के सुपुर्द कर देता और वो इसको कत्ल कर देता, मगर इसको अपने हुस्न और जूलियस सीजर की हुस्न परस्ती पर इतना एतमाद था कि उसने अपना आखिरी पत्ता खेलने का फैसला कर लिया। नाज़रीन, जब जूलियस के सामने कालीन खोला गया तो इसमें मलका क्लियोपेत्रा बरामद हुई। तो इसने एक क्लियोपेत्रा की तरफ देखकर कहका लगाया और मलका की त्वक्का के ऐन मुताबिक जूलियस सीजर इसकी जुल्फ का असीर हो गया और इसने क्लियोपेत्रा के भाई के साथ मुकाबले में मलका की अमायत का ऐलान कर दिया। इस वक्त जूलियस सीजर मिस्र में अपने हरीफ पोम्पाई के तहक़्क़ुब में आया हुआ था। उसे खत्म करके अब वो रोम का ताकतवर तरीन शख्स बन चुका था। उसे फौरी तौर पर रोम में पहुंचकर वहां के मामलात संभालने थे, मगर उसने अपने आप को क्लियोपेत्रा की चाहत में गुम कर दिया और मलका ने मौका पाकर अपने भाई को भी ठिकाने लगा दिया। नाज़रीन, अब इसके रास्ते में कोई दीवार नहीं थी। मलका के भाई या शोहर की अलाकत पर क्लियोपेत्रा ने खानदान फरहोन की रवायात के मुताबिक शाही तख्त संभाल कर खुदाई के दावेदार फरहोनों की रवायात के मुताबिक खुद को देवी कहलवाना शुरू कर दिया। हुकूमती मामलात संभालने के बाद वो जूलियस सीजर के पास रोम पहुंची और उसके दिल की रानी बन गई। सबसे बड़े हरीफ जनरल पोम्पाई को शिकस्त देने के बाद जूलियस सीजर ने तख्त दोम संभाला तो मलका उसकी कुर्बत और दीगर पुर असरार अज़ाइम के लिए रोम में ही मुकीम हो गई और यूं अमली तौर पर मिस्र सल्तनत रोम का एक सूबा बनकर रह गया। नाज़रीन, इसी दौरान रोम के शहंशाह जूलियस सीजर को अपने ही एक दोस्त ने कत्ल कर दिया तो मलका क्लियोपेत्रा ने उसके मुंह बोले बेटे और नायब जनरल अस्तूनी से ताल्लुकात बनाकर उसके 3 बच्चों की मां बन गई। अजीब बात यह है कि मार्क एंटोनी ने भी खुशी से मलका क्लियोपेत्रा को अपनी दुल्हन बना लिया और यह ताल्लुक कुछ अरसे बाद दोनों के दरमियान जंग और जदल के सिलसिले का सबब बना। जिनसी हवस के लिए मिस्र से रोम तक भटकती हुई क्लियोपेत्रा की ये तीसरी और आखिरी शादी थी। इसी दौरान उसने एंटोनी के दुश्मन से भी इश्क करना चाहा मगर नाकाम रही। नाज़रीन, इसके बाद उसने एंटोनी के साथ बेवफाई का जो खेल खेला उसका नतीजा सिर्फ एंटोनी की नहीं बल्कि खुद उसकी भी इबरतनाक मौत का इंजाम बना। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। खुदा हम सब का हामी हो, नासिर हो। खुदा हाफिज।